الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے اور وہی ہے جو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ رمضان کا دوسرا عشرہ ہے اور دوسرے عشرے کو عشرہ مغفرت سے جانا جاتا ہے، یعنی مغفرت کا عشرہ۔ پورے رمضان کو 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ 10 دنوں پر یہ مشتمل ہے ایک عشرہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے جو بہت نیک لوگوں کی ہوتی ہے، تو گویا کہ یہ رمضان کا مہینہ شروع ہی سے ان کے لیے رحمت اور برکت اور اللہ کی عنایت اور توجہ کا ذریعہ رہا، شروع ہی سے ان پر اللہ کی رحمت برستی رہی۔ لوگوں کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو گنہگار ہوتی ہے، گناہوں میں ملوث ہوتی ہے، غلطیاں ہو گئی ہوتی ہیں، تو پھر وہ توبہ کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ دوسرا عشرہ گویا کہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ اور تیسری قسم لوگوں کی وہ ہوتی ہے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، ان کے جرائم کی وجہ سے، ان کی تقصیرات کی وجہ سے، ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے۔ پھر وہ تینوں مرحلوں میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں اور خاص طور سے آخری مرحلے میں تو پھر اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ آخری عشرہ جو جہنم سے آزادی کا ہے گویا کہ انہیں جہنم سے آزاد کر دیا گیا۔ یہ تینوں عشروں کی یہ حکمت ہے۔ ویسے یہ عشرہ جو درمیانی عشرہ ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے، یعنی گناہوں کے معاف ہونے کا عشرہ ہے۔ رمضان کے جتنے بھی معمولات ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں اور جتنے بھی تسبیحات اور اذکار ہیں، ان تمام میں مغفرت کا پہلو چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ روزہ جو اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور اس کی بشارت اور خوشخبری کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا روزہ رکھے گا اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور ثواب کی امید میں، تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ گویا کہ روزے کا مقصد بھی گناہوں کا معاف ہونا ہے، روزے کا صلہ اور انعام بھی گناہوں کا معاف ہونا ہے۔ یہ تراویح جو ہم پڑھتے ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اسی سلسلے کی حدیث ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو تراویح پڑھ رہا ہے، رات میں عبادت کر رہا ہے، اللہ رب العزت کو یاد کر رہا ہے نمازوں کے ذریعے سے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو یہ مغفرت کا عشرہ، روزہ بھی مغفرت کا ذریعہ اور یہ تراویح بھی مغفرت کا ذریعہ۔ قرآن کریم کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کریم سنتے بھی ہیں، تو قرآن کریم بھی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول اس کا علاج کیا ہے، اس زنگ کو کیسے دور کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت القرآن و ذکر الموت، قرآن کی تلاوت کرو اور موت کو یاد کرو تو دلوں کا یہ زنگ دور ہو جائے گا۔ تو گویا ہم نے جو قرآن سنا یا سن رہے ہیں یہ ہمارے دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی کے ساتھ روزے دار کو روزہ افطار کرانا یہ بھی ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم کسی کو روزہ افطار کراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شعبان کے آخری دنوں میں خطبہ دیا تھا اس میں فرمایا تھا کہ من فطر صائما،
جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا کان مغفرۃ لذنوبہ، یہ اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوگا. اور اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے آزادی کا بھی ذریعہ ہوگا. یعنی صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے، مگر اگر جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا تو روزہ افطار کرانے سے اللہ رب العزت یہ چیز عطا فرما دیں گے، مغفرت بھی عطا فرما دیں گے اور جہنم سے نکالنے اور جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ فرما دیں گے. تو یہ مغفرت کا ذریعہ ہے روزہ افطار کرانا. ایسے ہی صدقہ و خیرات اس ماہ میں اللہ رب العزت 700 گنا اضافہ فرما دیتے ہیں، وہ بھی ہمارے گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کا غصہ جو بہت غضبناک ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے صدقہ ادا کرنے سے. الصدقۃ تطفئ غضب اللہ، یہ صدقہ یا اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھا دیتا ہے، اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، سرد کر دیتا ہے. لہٰذا ہم زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اور دیگر صدقات کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کرا رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی عنایات اور توجہات کو حاصل کر رہے ہیں. گویا کہ ان گنت نعمتیں ہیں جو اس مہینے کے اندر جن کے ذریعے ہم گناہوں کو معاف کرا سکتے ہیں. اسی وجہ سے حضرت جبریل امین نے بد دعا کی تھی اس شخص کے لیے جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے. ویل لمن ادرکہ رمضان فلم یغفر لہ، تباہی ہو اس شخص کے لیے جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے، یعنی وہ گناہوں کو معاف نہ کرا سکے. تو یہ مغفرت کا مہینہ ہے. اس مہینے کی قدر اس طور پر کرنی چاہیے کہ کوئی بھی پہلو اور کوئی بھی حصہ چھوٹنے نہ پائے، تو پھر اللہ رب العزت کے سے مغفرت حاصل ہو جائے گی. اللہ رب العزت کی ذات بہانہ ڈھونڈتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ بہانے سے اپنے بندوں کو ہم نوازیں. تو یہ رمضان کی جو سوغات اور تحفہ ہم کو ملا ہے یہ بھی معاف کرنے کا ایک تحفہ ہے. اور اللہ رب العزت نے تو ہم کو استغفار کی دولت عطا فرمائی ہے. اس مہینے میں ہم جس قدر استغفار کریں گے اسی قدر ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے اور ہمارے درجات میں ترقی ہوگی. حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لعبد وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پائے. یعنی دنیا میں جس قدر ہم استغفار کریں گے اسی قدر ہمارے نامہ اعمال میں وہ چیزیں لکھی جائیں گی اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ دکھائیں گے. اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ لو اپنا اعمال نامہ، تم خود فیصلہ کر لو گے کہ ہم کس کے لائق ہیں، جنت کے لائق ہیں، جہنم کے لائق ہیں. اللہ تعالیٰ تو بہت شفیق ہیں، بہت مہربان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آسمان کی بادلوں کے برابر بھی اور سمندر کے موجوں کے برابر بھی، پانی کے برابر بھی گناہ ہوں تب بھی میں معاف کرنے والا ہوں. اور اللہ رب العزت سارے گناہوں کو دھونے والے ہیں. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں. وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرا عذاب بھی بہت دردناک عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرمانے والے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر گناہ ہے سرزنش، اگر گناہ ہے کوتاہی ہے اور ایسا جرم ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے تو اس پر سزا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے بارے میں قرآن کریم نے کہا انہ کان عبدا شکورا، کہ وہ بہت شکر گزار بندے تھے. ان کی شکر گزاری تمام انبیاء کے درمیان کیوں ممتاز ہے، کیوں ان کو شکر گزار کہا گیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ہر آن ہر لمحے اللہ تعالیٰ کے استغفار میں، دعا میں رہتے تھے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اللہ تعالیٰ کے استغفار میں اور دعا میں موجود رہتے تھے. جو دعائیں مختلف اوقات کی ہیں ان کا ہم اہتمام کریں تو اللہ کے شکر گزار بندوں میں ہمارا بھی شمار ہوگا. سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ استغفار کا فائدہ جہاں یہ ہوتا ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، وہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نقد فائدے دیتے ہیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، لوگو اللہ سے استغفار کرو، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ موسلا دھار بارش تم پر برسائے گا. یعنی قحط سالی ہوگی اور بھکمری ہوگی تو اس کا ازالہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ مال بھی خوب دے گا، اولاد سے بھی مالا مال کر دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور باغات بھی دے گا اور نہریں بھی جاری کر دے گا. یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ یہ سب دنیاوی نعمتیں ہیں. عام طور پر تصور یہ ہے کہ یہ سارے ثواب ہم کو آخرت میں ملیں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے سارے انعامات دنیا میں بھی رکھے ہیں اور اس کا بدل آخرت میں بھی رکھا ہے. لہٰذا ہم جب اللہ تعالیٰ سے مربوط ہوں گے، جڑیں گے اور استغفار کی کثرت کریں گے اور مغفرت کے عشرے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ استوار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سارے انعامات مل جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عشرے کی خاص طور سے جو عشرے مغفرت ہے اس کی ہمیں قدر کرنے کی اور اپنے گناہوں کو معاف کرانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.